کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پہلے ضابطہ یہی تھا کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب ایک نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتا اس کے بدلے میں اس کے قائم مقام اللہ دوسرا نبی بھیج جاتا، دوسرا چلا جاتا، 1.25 لاکھ انبیاء تک یہ سلسلہ چلا رہا، لیکن اب آخر میں خاتم النبیین آپ ہیں، اور آپ کے دین کو کون چلائے گا؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے پیروکار، اس طریقے پر قیامت تک یہ علماء کرام اور دیندار طبقے سے۔ اس وجہ سے دین کے سلسلے میں، آیات قرآنیہ کے سلسلے میں اور احادیث رسول کے سلسلے میں جب جیسے رسول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اسی طرح صحابہ پر اعتماد کرنا ہوگا آپ کو۔ نبی اگر کوئی آیت پڑھے وہ تو مکہ اور مدینہ کے اندر، تو آپ تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ تو یہی کہے گا کہ وہی براہ راست میرے سینے پر نازل ہوگی، جبریل کو میں نے دیکھا ہے، جبریل میرے پاس آیا ہے، اب تو کون ہوتا ہے کہ اس آیت کو اس طرح ہونا چاہیے، اس کو اس طرح ہونی چاہیے؟ نہیں، وہی براہ راست مجھ پر آئی ہے۔ جیسے وحی کو بیان کرتے ہوئے، آیات قرآنیہ کو بیان کرتے ہوئے، احکام شریعہ کو بیان کرتے ہوئے نبی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، صحابی کا وہ مقام نبی والا نہیں ہے، لیکن اعتماد دین کے سلسلے میں صحابی پر آپ کو اعتماد کرنا ہوگا، دین کے سلسلے میں صحابی پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اگر کسی صحابی کو جھوٹا قرار دیا جائے اور کسی صحابی کو خیانت کار قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس پر اعتماد نہیں، دین سے مکمل اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم میں سے کس کے باپ پر نازل ہوا ہے؟ کس کے دادا پر نازل ہوا؟ ہم میں سے کس کے گھر پہ جبریل آیا ہے؟ نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آنے کی توقع ہے۔ وہ جو چاہے پٹھان ہو یا بلوچ ہو یا کسی باشد کوئی بھی ہو، آپ میں سے تو کسی کے گھر پہ جبریل تو نہیں آیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دین کے سلسلے میں، آیات قرآنیہ کے سلسلے میں، احادیث جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے، اس میں تو کوئی آپ کو ٹوکنے والا ہوگا بھی نہیں، آپ پر اعتماد ہوگا دین کے سلسلے میں۔ اب اس کے بعد صحابہ پر اعتماد ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مکے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سعودیہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بھی نہیں، آپ شام تک چلے گئے، ٹھیک ہے، کچھ غزوات میں باہر، لیکن یہ کہ آپ کے کراچی میں بھی نہیں آیا، بلوچستان میں بھی نہیں آیا، افریقہ میں، صومالیہ میں اب نہیں گئے، امریکہ میں بھی نہیں گئے، برطانیہ میں بھی نہیں گئے، فرانس میں بھی نہیں گئے، روس میں بھی نہیں گئے۔ یہ علاقے اسلام یہاں تک پہنچا، صحابہ کابل میں آئے، بلوچستان میں آئے، روس میں گئے، تو صحابی پر اعتماد کرنا ہوگا کہ آپ جو آیت قرآنیہ مجھے بتا رہے ہیں، جو سورت مجھے بتا رہے ہیں، 100% اس پر اعتماد ہوگا، اور اگر اعتماد نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ دین اس سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ کو تو براہ راست جبریل نے تو نہیں بتایا، صحابہ نے بتا دیا۔ اس لیے جیسے دین کے سلسلے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، اسی طرح صحابہ پر بھی اعتماد۔ ہمارے بعض لوگ بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، عقل سے فارغ، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھداری کہتے جناب قرآن پاک محفوظ ہے، قرآن پاک کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ یہ آیت گارنٹی ہے کہ قرآن ٹھیک ہے، قرآن صحیح ہے، باقی کسی چیز کا اعتماد۔ تو آپ سے گزارش یہ کہ یہ گارنٹی والی آیت یہ آپ کو کہاں سے پہنچی ہے؟ مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ پاکستانی، میں کہتا ہوں جی ہاں پاکستانی ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب مجھے کہتا ہے کوئی کہ آپ پاکستانی، ثبوت دے دو، میں شناختی کارڈ پیش کرتا ہوں، یہ ہے، اور وہ شناختی کارڈ جب جعلی ہو تو میں تو پاکستانی نہیں نکلا، میں جعلی۔ اب شناختی کارڈ میرا جب صحیح ہو تو یہ آیت جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ فرماتے کہ میں نے اس کو اتارا، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، تو اللہ نے یہ آیت آپ پر تو نہیں اتاری۔ یہ آیت جو گارنٹی والی آیت ہے، جو اس کی صداقت کے لیے ضمانت ہے اور گارنٹی ہے، یہ آیت خود ہمیں صحابہ سے پہنچی ہے، یہ خود صحابہ نے۔ اس لیے صحابہ پر جب اعتماد نہ ہو تو پھر پورے دین سے اعتماد